بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ پوچھو اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں، یعنی کہ علم رکھنے والے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو۔ جیسے کہ ہم نے پہلی ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر ہم نے لوگوں کو بتایا کہ موضوع حدیث ہوتی کیا ہے، اور لوگوں میں جو کہ بہت زیادہ مشہور تھی کوڑا پھینکنے والی، تو اس کے ساتھ ایک اور حدیث جو موضوع ہے، یعنی کہ وہ حدیث تو نہیں کہیں گے لیکن موضوع ہے، من گھڑت ہے، جو ایک اور واقعہ جو لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ آپ نے کیسا موزن رکھا ہوا ہے جس کو شین اور سین کا فرق نہیں معلوم، یعنی کہ جو اذان کے اندر لفظ بولا جاتا ہے اشہد ون، اور وہ پڑھا کرتے تھے اشہد ون، اور اسی بات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا کہ آپ فجر کی اذان نہیں دیں گے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذان نہ دی تو دن نہیں چڑھا۔ جب یہ بات دیکھا گا کہ دن نہیں چڑھا تو کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ فجر نہیں ہو رہی، اور جب معلوم کیا گیا تو بلال اذان دیں گے تو فجر ہوگی۔ اس بات کو جب لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوئی تو جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ بلال اذان دیں گے تو دن ہوگا، بلال اذان نہیں دیں گے تو دن نہیں چڑھے گا۔ جب یہ بات جبرائیل نے رسول اللہ کو بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر بلال کو کہا کہ اذان دو گے تو دن چڑھے گا۔ جبرائیل نے کہا ہے کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک ساتھ یہ بھی لفظ لوگ بڑی مشہوری کثرت کے ساتھ بولتے ہیں کہ بلال تیرا شین اور سین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں مقبول ہے، یعنی کہ اگر آپ سین بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ شین ہی ہے۔ تو یہ قصہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ بلال نے اذان نہ دی تو فجر نہ ہوئی، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی روایت، ایسا کوئی بھی قصہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا کہ جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہو، ایسا کوئی بھی واقعہ میں نہیں ملتا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ تو میں دوبارہ اس ویڈیو کے اندر لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ خدا را ایسی چیزوں کو لوگوں میں مشہور نہ کریں۔ حضرت بلال حبشی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کی اس طرح جھوٹی تعریفیں، جھوٹے قصے بیان کریں گے تو ان کی تعریف ہوگی، اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اس قصے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی تیرے ذکر کو بلند کرے گی۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس وعید کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو سخت وعید ہے، جو قیامت والے دن بھی فرمایا گیا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور جب بھی کوئی چیز لوگوں میں بیان کریں تو قرآن مجید کا جو اصول ہے کہ تحقیق کر لی جائے، تو تحقیق بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونا اتنی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، پہلے حدیث کی تحقیق کر لینی چاہیے، کوئی بھی بات ہو تحقیق کر لینی چاہیے، پھر آگے بیان کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسلام کے اس اصول پر عمل کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی حاصل کریں گے۔